دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں دا سو کارڈ لیٹر گیٹ، یعنی جو خان صاحب نے اپنے وہ جو الوداعی یا ایک مرثیہ نما تقریر تھی جلسے میں، اس میں لہرایا اور اس قسم کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ گویا ان کے پاس ایک ایسا کاغذات آ گیا ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ سازش ہے ان کے خلاف، جو بھی نو کانفیڈنس ہے یا ان کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز سپوزڈلی یعنی ان کی نظر میں کیا جا رہا ہے، لہذا وہ گویا فارن سپانسرڈ ہے۔ تو یہ ذاتی مفاد کے لیے گویا پاکستان کی فارن پالیسی پر بڑی حد تک خود کو حملہ ہے۔ تو اس کے جو خد و خال نمودار ہو رہے ہیں میڈیا میں، ڈی نیوز میں ایک معروف صحافی ہیں اعزاز سید، ان کی ایک سٹوری چھپی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی میڈیا میں جب آپ کھنگالتے ہیں اس چیز کو تو الٹیمیٹ جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس بہرحال وہ خط اصلی ہے، لکھا اگرچہ خود ہی ہے، خود سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کا سفیر ہے اسد مجید خان۔ چند دن پہلے وہ امریکہ میں اپنا جو سٹنٹ آف سروس ہے وہ پورا کر کے فارغ ہوا ہے واپس پاکستان۔ اس نے 7 مارچ کو یعنی نو کانفیڈنس اپوزیشن کی طرف سے جو آیا ہے وہ یعنی سبمٹ اسمبلی میں ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک خط، ایک ٹیلی گرام لکھا ہے، گویا خط ہے جو اس کو خط کہیں جو بھی کہیں، کہ ٹیلی گرام کی صورت میں ایک ڈپلومیٹک کیبل کی صورت میں بھیجا۔ اس کی اسیسمنٹ اس میں یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو بائیڈن انتظامیہ ہے امریکہ کی، وہ پاکستان کے ساتھ کوئی اتنے زیادہ تعلقات بہت اچھے بنانے میں کوئی پرجوش نہیں ہے۔ یہ ایک بات قابل فہم ہے، اس کے لیے کسی کوئی بہت سفارتی یا ارسطو کے دماغ کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ جب آپ کے ساتھ کسی کے مفادات وابستہ نہیں، آپ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں ان کے لیے، لہٰذا جس طرح سوویت یونین کی ودراول جب ہوئی افغانستان سے تو اس کے بعد پاکستان میں دلچسپی کم ہوگی امریکہ کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت باقاعدہ پابندیاں لگائی گئیں پاکستان پر کہ وہ یعنی مثلا F-16 وغیرہ کے پیسے لے کر بھی ان کو روک لیا گیا، اور بھی کئی طرح کی خاص طور پر ڈیفنس اورینٹڈ پابندیاں اور باقی جو معاشی مداد ہے اس کے حوالے سے بھی۔ اسی طرح جب یہ نواز شریف کے دور میں 98 میں نیوکلیائی دھماکہ کیا گیا پاکستان کی طرف سے انڈیا کے دھماکوں کے جواب میں، تو اس وقت بھی وقتی طور پر پابندیاں لگائی گئیں۔ تو یہ ظاہر ہے ایک یعنی ایک روٹین میٹر ہے ورلڈ پالیٹکس میں، ایسا ہی لوگ کرتے ہیں، جو دیتے ہیں وہ پھر اپنا پریشر استعمال کرتے ہیں۔ خان صاحب کیونکہ منت ترلے کرتے ہیں کہ ہمیں فون ہی کر دو تو فون بھی انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے ملٹیپل ویسے تو وجوہات ہیں، لیکن اس کا کرکس یہی ہے کہ پاکستان میں دلچسپی اس لیے کم ہو گئی ہے کہ افغانستان سے اب امریکہ واپس آ چکا ہے، اب انہیں ہماری اس طرح کی ضرورت نہیں ہے جس طرح پہلے تھی۔ پہلے تو گویا ہم ہوسٹ تھے، اس ساری کارروائی کا مرکز و محور تو پاکستان تھا، اس کے سارے بیڈ کانسیکوینسز تو پاکستان کے لیے تھے، لہذا اب وہ دن جو ہیں وہ اوور ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں یعنی وہ ودراول سے پہلے جو ہی اس کا ذکر ہوا کرتا تھا انٹرنیشنل لیول پر یا افغانستان وی امریکہ، تو حکومت مختلف انداز سے، یعنی حکومت سے مراد منہ زور لوگ ہیں جو اس چیز کو ہینڈل کرتے تھے یا کرتے ہیں، کہ وہ اس قسم فیلرز چھوڑتے تھے کہ نہ نکلیں، اور یہ بہت تیزی میں اس طرح جانا بہتر نہیں ہے، دنیا گر جائے گی وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ جب یہ جائیں گے تو ظاہر ہے ہماری ورد جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ بالکل وہی بات ہے، لہٰذا جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے وہ تو فرام دا ڈے ون عمران خان کی حکومت کے خلاف ہیں۔ کوئی اب یہ ایک نئی بات تو نہیں ہے نا، وہ تو 4 سال سے خلاف ہیں، جب سے الیکشن جو ہے اس کو چوری کیا گیا، ووٹوں کو چوری کیا گیا، اور خان صاحب کو پاکستان پر گویا بٹھایا گیا ہے زبردستی اور جیلی انداز سے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی خان صاحب جو ہی الیکشن نام نہاد جو ہے اس کے ذریعے آئے، اور جب یعنی اب کیا کہیں کہ منہ زور لوگوں نے ان کو پاکستان کے عوام کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا اور 2 نمبری سے ان کو بٹھا لیا، تو اس دن سے ہی کیا امریکہ سازش کر رہا ہے؟ یعنی اگر خان صاحب میں کوئی ایسی خوبی ہے تو پھر تو اس کا مطلب حالانکہ خان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ جب ٹرمپ کے دور میں وہ تشریف لائے تھے امریکہ میں تو بڑے خوش تھے، گویا ہم ورلڈ کپ میں جیت آیا ہوں، بہت کارڈیل ریلیشن تھے۔ ٹرمپ صاحب نے بھی یہی کہا کہ خان صاحب بڑے گڈ فرینڈ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی تب خان صاحب کوئی سرخاب کا پر لیے ہوئے تھے یا اب سرخاب کا پر لیے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ایک تو ٹریڈیشنل جب بھی ریپبلکنس کی حکومت ہوتے ہے، ہسٹوریکل اگر کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو امکانات ہوتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ نسبتاً بہتر تعلقات ہوں، کارڈیالٹی زیادہ ہو، اور جب ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ہو، ڈیموکریٹک پارٹی کی امریکی انتظامیہ، تو اس وقت امکانات یہ ہوتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشنز تھوڑا گڑبڑ یا سٹرینڈ ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ جب تک افغانستان میں انہیں ضرورت تھی ہماری، اس وقت تک ظاہر ہے وہ بہت ساری باتوں کو نیگلیکٹ بھی کرتے تھے۔ ایک ضرورت کہتے ہیں نا، ایجاد کی بے ہے تو اس وجہ سے اب وہ ضرورت نہیں رہی۔ اب آپ کی یعنی دیکھیں نا، جب کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی، تو اب وقتی طور پر یہ ٹل کے پھر نئی صورتحال کوئی ڈیولپ ہو جس میں ہماری امپورٹنس بڑھ جائے۔ نہ تو امریکہ نے ہم سے کوئی امداد لینی، کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ پوری یعنی پالش پولش کی ضرورت تھی تو وہ ہم کرتے رہیں۔ اب اس سروس کی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کی اجرت بھی نہیں ہے۔ اس وقت تو آپ کو پتہ نہیں کولیشن سپورٹ فنڈ بھی ملا کرتے تھے، تو یہی بات ہے۔ لیکن خان صاحب نے اس کو سٹیج اس انداز سے کیا ہے کہ اب یعنی انہیں پتہ تھا نا کہ آ رہی ہے اپنا نو کانفیڈنس موشن، تو اپنے ایمبیسڈر جو بھی فارغ ہی ہونے والا تھا اسی سے ٹیلی گرام بنوا لیا، اسی سے وہ خط لکھوا لیا اور اس کو لہرا لیا۔ بس یہ ایک سمجھ لیں کہ ٹوپی سے کبوتر برآمد کیا گیا، ادروائز اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب ڈرتے بھی ہیں کہ اگر اللہ اعلان اس کا ذکر کیا جائے، وہ پبلک ڈومین میں بات آ جائے جو کہ ہونی چاہیے اگر اس قسم کی سازش وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بدلنا ہے تو اس صورت میں وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ گولڈ سمتھ فیملی کے آخر برخوردار ہیں نا، نمک خار ہیں جی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ذاتی حیثیت میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جہاں تک ملک کی بات ہے، ہو کیئرس، ہاں جی، وہ جب تک اپنے مفاد میں ہو تو پھر ٹھیک ہے، نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ملک کا مفاد اس سے گڑبڑ ہے۔ دیکھیں نا، اب حکومت خان صاحب کی جاری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس قوم سازی جو ہے وہ راستے میں رہے گی اور پاکستان جو ہے وہ گویا نعوذ باللہ وہ یعنی کہیں غلط راستے پر چل گیا وغیرہ وغیرہ، کہ اس کے وجود کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ خان صاحب کا وہ یونیک وجود تھا جس سے گویا اب ملک لازم و ملزوم ہے۔ تو وہ ایک اختر ضیائی صاحب نے کہا کہ اہل گلشن کی خستہ حالی سے، اہل گلشن کی خستہ حالی سے سازش باغباں کا رشتہ ہے، اہل گلشن کی خستہ حالی سے سازش باغباں کا رشتہ ہے۔ یہی بات ہے کہ خود خان صاحب نے ایک ڈرامہ رچایا ہے تاکہ جو ان کی نااہلی ہے، نالائکی ہے، جو ان پاپولیرٹی ہے، جو ان کی ناکامی ہے، جو پاکستان یعنی پاکستان میں وہ گویا پہلے ایک جیلی حکمران کے طور پر تھے، اب وہ جیلی جنہوں نے بیساکھیاں پرووائڈ کی ہوئی تھیں وہ بھی انہوں نے اٹھا لیں، تو اب خان صاحب گویا وہ ایک ہر وقت ماتم کے موڈ میں ہے۔ تو یہ ایک ماتم کا طریقہ ہے کہ اب خط لہرا رہے ہیں۔ اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بھٹو صاحب نے تاشقند معاہدے کے آفٹر میتھ میں خط لہرایا کہ میں بتاؤں گا قوم کو، ظاہر ہے انہوں نے بھی نہیں بتایا، اور وہ تو پھر بھی چلو ایک
پراپر ایونٹ تھا کہ جس کے پر اختلافات تھے یا جو بھی ان کی اسیسمنٹ یا ان کا اس پر موقف تھا. لیکن یہ تو بالکل ہی ایک جیلی چیز اپنے ہی ایمبیسیڈر سے گھڑی ہوئی ہے اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی نہ آئے اور ہمارا کام بھی ہو جائے. یعنی ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ کس ملک کا ہے. اتنا خفیہ ہے کہ اپنے کابینٹ ممبرز کو بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں پتہ. یعنی اگر آپ کو کابینہ کے لوگ اتنے عام نہیں لگتے کہ ان کو اس قسم کا خط دکھایا جائے جو پاکستان کا گویا جس طرح وہ پوز کرتے ہیں کہ پاکستان کی سوورنٹی پر حملہ ہے، تو پھر وہ وزیر کس لیے ہیں یا یہ خط کیا ہے؟ وہ شاہد خاقان عباسی نے بالکل صحیح مطالبہ کیا ہے کہ حضور اگر اس قسم کا چکر ہے تو اس ملک کا نام لیں برملا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے پر. پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا جائے. پارلیمنٹ سے بہتر فورم اور کون سا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم چیف جسٹس کو دکھائیں گے. وہ بس چیف جسٹس اس میں چیف جسٹس کا کیا رول ہے؟ کیا اس کی بھی وہ آئین پاکستان کی 63A کی طرح اس کی بھی کوئی تشریح چاہیے؟ انہیں تشریح چاہیے تو یار کسی بھی بندے پڑھے لکھے کو دکھا لیں. خان صاحب ایسے خود سنا ہے پڑھے لکھے. تو بہرحال یہ ہے صورتحال ہے کہ لیٹر گیٹ اسکینڈل جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنے آپ کے خلاف جو نو کانفیڈنس ہے اس کو اور اس کو گویا ٹارنش کرنے کے لیے اور اپنے ایک بروکن امیج کو ری میک کرنے کے لیے ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.